بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاق ربهم ولكن أراك قوما تجعلون. یہ سورہ ہود ہے، آیات نمبر 29 ہے، پارہ 12 ہے، سورہ جو ہے وہ 11 ہے۔ آج اس پر بات کر لوں گا۔ جتنی بھی انبیاء آئے ہیں وہ تمام کے تمام دین کو ذرائع معاش نہیں بنایا ہے، بلکہ صاف صاف اپنے قوموں کے سامنے یہ اعلان کیا ہے، جس طرح یہ اللہ کا کتاب میرے سامنے پڑا ہوا ہے، اور اس میں نوح علیہ السلام کا بیان ہے، وہ اپنے قوم سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ لوگ جو آج کل یہ مسلک پرست ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، پنجویری ہو، تبلیغی ہو، یعنی اہل سنت میں جتنے فرقے وہ سب کے سب اس کتاب کے منکر بنے ہوئے۔ ان لوگوں نے اللہ کے کتاب پر وہ بھی بغیر سمجھائے لوگوں سے اجرت لے رہے ہیں اور تنخواہ لے رہے، زکوٰۃ لے رہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت اللہ کی۔ وہ اپنے قوم سے کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ فرماتے ہیں، وَيَا قَوْمِ اے میرے قوم، اے میری قوم، لا اسألکم، میں نہیں مانگتا تم سے، علیہ اس دین اسلام پر، مالاً کوئی مال، نہ تنخواہ مانگ رہا ہوں، نہ زکوٰۃ مانگ رہا ہوں، نہ فطرانے مانگ رہا ہوں۔ ایک میں تجھ سے اس دین اسلام پر کوئی معاوضہ، کوئی تنخواہ، کوئی مال نہیں مانگتا ہوں۔ ان اجری نہیں ہے میرا تنخواہ، میرا بدلہ، الا مگر علی اللہ، مگر صرف اللہ کے ذمہ۔ جو میں یہ دین بیان کر رہا ہوں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے بیان کر رہا ہوں، اور وہ رب مجھے پھر اس دین کا، اس دعوت کا اجر مجھے آخرت میں دے گا۔ اور اس وقت کے مولویوں نے، سرداروں نے کہا کہ یہ آپ پر جو ایمان لائے اس کو اپنے آپ سے نکالو۔ آج کل بھی یہی کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کا کتاب صحیح طریقے پہ عطا نہیں، آپ لوگوں میں علم نہیں، آپ لوگوں میں سارے وہ لوگ ہیں جو بوریاں اٹھانے والے ہیں، چروائے ہیں، گائے بیچنے والے ہیں۔ وما انا، اور نہیں میں، بطارد الذین آمنوا، اور نہیں میں نکالنے والا اپنے پاس ان کو جو ایمان لے آئے۔ انہم ملاق ربہم، وہ یقیناً اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ وَلَكِنِ أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تمہیں ایک جاہل قوم سمجھتا ہوں۔ تو یہ نوح علیہ السلام کی اپنی زبان سے یہ بات۔ اسی طرح الشعراء سورہ 26 ہے، پارہ 19 ہے،
آیات نمبر جو ہے 113 ہے۔ اور دیکھو اللہ کیا فرماتے ہیں اس سورہ الشعراء میں نوح علیہ السلام نے کیا بیان کی ہے۔ اس نے 109 آیات ہے سورہ الشعراء میں، وما اسألکم علیہ من اجر، میں نہیں مانگتا اس دین پر کوئی بدلہ، ان اجر الا علی رب العالمین، میرا معاوضہ تو صرف رب العالمین پر ہے جس نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ اسی طرح ہود علیہ السلام کا بھی اسی طرح بیان ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں، انی لکم رسول امین، سنو اے میرے قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعونی، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجر الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس دین اسلام پر کوئی تنخواہ نہیں لیتا، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، میرا تنخواہ، میرا بدلہ، میرا معاوضہ تو پروردگار عالم کے ذمہ ہے۔ اسی طرح دیکھو صالح علیہ السلام ہے، لوط علیہ السلام ہے، شعیب علیہ السلام ہے، سب کے سب کی زبان پر یہ ایک ہی بات ہے، وہ لوگ انبیاء کے وارث ہوں گے جو انبیاء کے نقش کے قدم پر چلے جائیں اور دین اسلام اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور اللہ کا کتاب، اللہ کا قانون، اللہ کا شریعت اسی طرح پہنچاتے جس طرح اللہ نے اس کو دی ہے۔ دیکھو وہ کیا فرماتے ہیں صالح علیہ السلام، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعونی، پس تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ، اور میں نہیں مانگتا تم سے اس دین اسلام پر من اجر کوئی تنخواہ، کوئی مزدوری، ان اجر الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا بدلہ مگر پروردگار عالم کے ذمہ۔ اسی طرح لوط علیہ السلام اپنے قوم سے کیا فرماتے ہیں، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجر الا علی رب العالمین، میں نہیں مانگتا تم سے اس دین اسلام پر، اس دین اسلام پر من اجر کوئی مزدوری، کوئی تنخواہ، ان اجری ہے میرا بدلہ نہیں، اللہ مگر علی رب العالمین، مگر اس رب پہ جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ صاد میں آیات نمبر 86 ہے، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے سامنے کیا فرماتے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس قرآن پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والا ہوں، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن جو ہے تو جہنم کے لیے
مخلوقات کے لیے جو انسانیت ہے، جو جنات ہے، ان کے لیے نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور جلد ہی یقیناً تم لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اسی طرح سورہ شورى سورہ 42 پارہ 25 میں آیات نمبر 30 میں رب کائنات کا ارشاد ہے، ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ، یہی ہے وہ بات جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے، الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ تو میرے بھائیو، وہ لوگ وارث انبیاء ہو سکتے ہیں جو اللہ کی حکم کے مطابق اللہ کا دین پہنچاتا رہے۔ وہ انبیاء کا وارث نہیں ہے۔ وہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ فضول ہے۔ وہ فرعون کے قوم کے جو شاعر تھے ان کے وارث ہو سکتے ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ میں تم سے اس قرآن کا کچھ تنخواہ نہیں چاہتا۔ إِلَى الْمَوَدَّةِ فِي الْقُرْبَى، سوائے رشتہ داری کی محبت اور تعلق کے۔ میرا تمہارا جو رشتہ داری ہے، انسانیت ہے اور قومیت ہے، اس وصل رحمی کو دے کر اللہ کی دین کو مان لو۔ اور میں تم میں 40 سال رہا، تم لوگوں نے مجھے امین کا لقب دیا، تم لوگوں نے مجھے صدیق کا لقب دیا، آپ لوگوں نے مجھے امین کا لقب دیا، آپ لوگوں نے مجھے صادق کہا ہے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، جو شخص کوئی نیک کام کرے گا تو ہم اس میں اس کے لیے اس کی خوبی اور بڑھا دیں گے۔ ایک عمل کے بدلے 10 گنا، 100 گنا، 700 تک سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے اور بڑا قدردان ہے۔ اور اسی طرح رب کائنات کا ارشاد ہے، وہ اس طرح ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ، جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی جو کوئی آخرت کی ثواب چاہتا ہے، نزد لہ فی عرشہ، ہم اس کی کھیتی یعنی اجر کو اپنے فضل و کرم سے بڑھا دیں گے۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ، جو کوئی دنیا کی کھیتی کا طالب ہو اس کو اس میں سے عطا کر دیں گے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، اور اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو اجر رکھا تھا وہ اس کے ثواب میں نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سورہ قلم میں، سورہ نون میں رب کائنات کا ارشاد ہے کہ اے نبی اپنی قوم سے صاف صاف بتا دو، ام تسألہم اجرا ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے کوئی اجر چاہتے ہیں؟ کیا آپ ان سے کوئی مال چاہتا ہے، تنخواہ چاہتا ہے کہ وہ اس تاوان کے بوجھ سے دبے جاتے ہیں؟
وہ اس آپ تو اس پر کوئی معاوضہ نہیں لیتا ہے جو یہ لوگ نہیں مان رہا ہے کہ وہ ہم پر تنخواہ رکھے گا جیسے آج کل بے دین لوگ ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا دین اسی طرح بیان کرو جس طرح اللہ نے اپنے انبیاء کو حکم دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتا ہے جو دین کو ذریعہ معاش بنائے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری آیتوں سے کوئی انکار نہیں کرتا مگر وہ لوگ جو کافر ہیں۔ تو آج کل جو لوگ تنخواہ لے رہے ہیں، کہہ رہے کہ میرا نفقہ، میرا جو مہینے کا تنخواہ وہاں پر واجب ہے، یہ کفر کر رہا ہے۔ ان مولویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتے، یہ دین اسلام کے دشمن ہے۔ آج تک اس نے کسی کو بھی نماز کا جو معنی ہے، ترجمہ ہے، وہ نہیں بتایا، نہ اللہ کا کتاب کا ترجمہ بتایا۔ میرے بھائیو، یہ دین اسلام کے دشمن ہے، اس سے احتیاط کرو، اس سے دور رہو۔ اللہ میں تمہیں اس کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، ان مسلک پرستوں سے، فرقہ پرستوں سے، یہ جو کیپٹنی لوگ ہیں، عثمانی لوگ اس کے بھی کہتے ہیں، ان سے دور رہو۔ ان لوگوں نے شیطان کو مسلمان کہا ہے، تو کیا یہ ایک بات اگر اس میں آ گیا تو کیا یہ اللہ کا کتاب کا انکار نہیں ہے؟ 88 آیات شیطان کے متعلق، 11 آیات ابلیس کے متعلق ہے۔ تو ان لوگوں سے دور رہو، اس کو چھوڑو۔ یہ لوگ اللہ کا کتاب کا کفر کر رہا ہے، مشرک بنے ہوئے بدعتی لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ دینا اور اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔